السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نعمتوں کو ہمیں قابو میں رکھنے کا بھی فرمایا ہے۔ یعنی دیکھیں، زبان جو ہے نا، زبان اللہ تعالیٰ کی ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر تب ہوتی ہے جب ہم سے وہ کوئی بھی نعمت ہے نا، ہمیں اس نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ اب دیکھیں، آج ہمارے پاس زبان ہے، ہم اس کا بے جا استعمال کرتے ہیں۔ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی سمجھتے ہیں کہ آخر جو ہم بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، اس کا دوسرے پر کیا امپیکٹ ہوگا، کیا اثر ہوگا اس کا۔ اب دیکھیں، آج ہم جن لوگ جو بیچارے گونگے ہوتے ہیں، جن کی زبان نہیں ہوتی، ان سے اس کی قدر پوچھیے گا، جن بیچاروں کو سمجھانے کے لیے اتنی مشکل پیش آتی ہے آج ہم، لیکن جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے ہم بالکل نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے جو بڑے فرماتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے پہلے تولو پھر بولو، نہیں کہتے پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، کہ جو آپ بات کرو گے وہ اگلے انسان پر آپ کی بات کا کیا اثر انداز ہوگا۔ تو یہاں پر یہ کچھ بتایا گیا کہ زبان کو نا ہم نے اپنے قابو میں رکھنا ہے، زبان کو ہم نے اپنی قابو میں رکھنا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے کچھ ایسی نا، یہ لمبی حدیث ہے، ان شارٹ اس کا ایسے خلاصہ کہ اللہ کے نبی مجھے ایسی کچھ بات بتا دیے کہ میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، ان جنت والوں کے اوصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی چیزیں اس میں دریافت فرمائیں، تو آخر میں اینڈ میں نا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اپنی زبان کو پکڑ کے نا ایسے، تو فرمایا کہ اس کی زبان کو نا اپنی قابو میں رکھنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، کیا لوگ زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عربی کا محاورہ تھا کہ معاذ تمہاری والدہ تمہیں گم پائے کہ قیامت کے روز لوگ زبان کی ہی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال میں نہیں لاتے، اور ہم نے اس دن بھی یہی دریافت فرمایا تھا کہ جب ہم زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، کہ جب ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ کام کر دیتا ہے کہ جس وجہ سے نا ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمیں بیزاری پیدا ہوتی ہے، نیک عمل کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں ہمیں سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ ہمارے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کام کیوں ہوتے ہیں کہ جب ہماری زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، جتنا ہو سکے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور یہ دوسری بات آگے بتائی گئی کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہم ایسے جب سب دوست گیدرنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی بھی ہم اپنی فیملی میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم کسی کا مذاق اڑانے میں کسر نہیں رکھتے، کم نہیں کسی کا ہاتھ رکھتے، ہلکا ہاتھ تو ہم بالکل رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہماری سسٹرز، ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کسی کا مذاق ہم ایسے نہ اڑائیں۔ ہم مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کی بندے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق اڑانے سے ہو سکتا ہے کسی آگے والے بندے کا دل دکھ جائے ہم سے، تو ہم نے اس کا احتیاط رکھنا ہے کہ دوسرے بندے کو برا نہ لگے۔ تو ہم نے یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہم لوگوں نے اس چیز کا احتیاط کرنی ہے، اس چیز سے ہم لوگوں نے پرہیز کرنا ہے۔ اور آگے بتایا گیا کہ جب بھی آپ بات کریں نا، کہ بعض اوقات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ تھیں، ان کا قد چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نا، جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، تو جب آئی نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا قد چھوٹا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایسے اشارہ کر دیا، کیونکہ وہ دیکھیں کہ چھوٹا قد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ تم نے غلط کیا ہے۔ یعنی فرمایا گیا، صرف انہوں نے بولا کچھ نہیں تھا، صرف اشارہ ہی کیا تھا چھوٹے قد کا، لیکن اللہ معاف کرے، یعنی یہاں پہ بتایا گیا کہ ہمیں اگر کسی کے اندر کوئی عیب بھی ہے، ہم نے اس کو عیب جوئی بھی نہیں کرنی، اس کے بارے میں ہم نے وہ نہیں کرنا۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشارہ کیا تھا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کا قد چھوٹا ہے، وہ ایسے ہیں، وہ بونی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں لٹل ورلڈ ہے جی، یہ بونی ہے، یہ چھوٹی دنیا، یہ ایسی ہے۔ نہیں مائی ڈیئر سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو جیسا بنایا بس ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں بنتا کہ ہم اس پہ کمنٹ پاس کریں، ہمیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جی ہم اس کا ایسے کریں، ہم اس کو وہ بتائیں، یہ کریں، ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں بنتا۔
ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے مذاق ایسے اڑائیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ ہم اسے بالکل بری ہیں۔ اور اسی لیے اگر آپ مذاق میں بھی کسی کا وہ نہ کریں، اشارہ بھی نہ کریں، یہ بھی نہ کریں کہ آپ بات کرنا تو دور کی بات ہے کہ آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بتایا گیا کہ کسی کو نا، اور آگے بتایا گیا کہ ہم جیسے نا مذاق میں ٹونٹ کر دیتے ہیں، ہمیں ٹونٹ بھی نہیں کرنا کسی کو، چاہے وہ مذاق ہو چاہے وہ سیریس ہو۔ ہم مذاق میں ٹونٹ مار دیتے ہیں لوگوں کو، یار یہ تو ایسے ہے، وہ ایسے ہے، یہ وہ، تو مینز ہم نے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، ٹونٹ مارنے سے بھی ہم لوگ بالکل گریز نہیں کرتے ٹونٹ مارنے سے۔ اور آگے یہ بتایا گیا کہ حکمت کے جو ہے نا یہ 10 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے 10 حصے بنائے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ 9 حصے جو ہے نا وہ خاموشی میں ہے، اور حکمت کا 1 حصہ ہمارے بولنے میں ہے۔ اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سب سے بڑی جو عبادت ہے نا، خاموشی ایک بہت بہترین عبادت ہے، خاموشی سب سے بہترین عبادت ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید زیادہ بولنے والا، بلاغت والا، یہ والا، وہ بندہ کیا ہے، وہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ بالکل اللہ نے جس بندے کو بلاغت دی ہے، بولنے کا طریقہ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی احتیاط رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں بولنا چاہیے ہم وہاں پہ بولیں، اور جہاں پہ ہمیں نہیں بولنا وہاں پہ صرف ہم خاموشی اپنے اختیار کریں، وہاں پہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے بولنے کا۔ تو ہم لوگوں نے اس چیز کا پرہیز کرنا ہے، ہم لوگوں نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو وہ نہ ہو، نقصان نہ پہنچے۔ بڑے سسٹر، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم لوگ بالکل ہی پرہیز نہیں کرتے، ہم لوگ اپنی زبان سے وہ الفاظ بول جاتے ہیں جس کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کبھی خاموشی پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بولنے پر پچھتایا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پر نا 4 گارڈز رکھے ہیں، یعنی 2 لپس، 2 آگے یہ جبڑے جو ہیں، ہونٹ، دانت اور یہ ہونٹ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گارڈ بٹھائے ہیں زبان پر، تو جب تک یہ بند ہے نا تب تک زبان آپ کے کنٹرول میں ہی ہے، لیکن جب یہ کھلتے ہیں، زبان باہر آتی ہے، اس کے بعد کیا ہے، زبان آپ کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی نا تو ہم سب صحیح رہیں گے، اگر تو خراب رہی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ بتایا گیا کہ زبان کو ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کو ہم نے قابو میں رکھنا ہے۔ ان شارٹ سارا کنکلوژن جو اس کا کرکس کیا ہے، ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، ہم اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، نہ کسی کو ہم کیا کریں، مذاق نہ اڑائیں، کسی کو ٹونٹ نہ کریں، چاہے وہ اشارتاً کیوں نہ ہو، کہ ہم کسی کو بات کرنا دور کی بات ہے، اشارے کر کے بھی نہیں کسی کا دل دکھائیں کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، یہ ایسا ہے، یہ الٹا توا ہے، یہ موٹا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ تو برادرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور خاموشی ایک بہترین عبادت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بولی جاؤ عبادت ہے، نہیں، بلکہ خاموشی ایک بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔